الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی معراج اجمل شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک اور اس کا یہ دوسرا عشرہ اختتام کے قریب ہے۔ رمضان المبارک اور خاص اس عشرہ کی فضیلت کے لیے ایک حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں واعظ فرمایا۔ حدیث شریف بہت طویل ہے، اس کا وہ حصہ جو یہاں بیان کرنا ضروری ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی اول میں رحمت ہے، بیچ میں بخشش اور آخر میں آگ سے آزادی ہے۔ اس کا معنی یوں ہے کہ رمضان کے 3 عشرہ ہیں۔ پہلے عشرہ میں رب تعالیٰ مومنوں پر خاص رحمتیں فرماتا ہے۔ دوسرے عشرہ میں تمام صغیرہ گناہوں کی معافی ہے جو جہنم سے آزادی کا اور جنت میں داخلہ کا سبب ہے۔ اور تیسرا عشرہ میں روزے داروں کے جنتی ہونے کا اعلان ہے اور وہاں کے داخلہ کا ویزا اور پاسپورٹ کی تحریر۔ یہ تشریح الحاج مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمائی ہے، اور یہ پھر یوں فرماتے ہیں کہ اس شرح سے اس ترتیب کی وجہ معلوم ہو گئی اور یہ اعتراض بھی نہ رہا کہ جب پہلے 2 عشروں میں رحمت اور مغفرت کی بات ہو چکی تو تیسرے عشرہ میں آگ کی آزادی کے کیا معنی ہوئے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے عشرہ میں ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی ہے، وہ کاغذات جمع کروانے ہیں۔ جب ہم کاغذات جمع کروائیں گے تو تیسرے عشرہ میں وہ کاغذات ہمیں ویزا اور پاسپورٹ کی شکل میں واپس ملیں گے۔ اور دوسرے عشرہ کی جو خاص دعا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس دعا میں استغفار اور توبہ کی جو بات کی گئی ہے تو پہلے ہمیں توبہ اور استغفار میں فرق معلوم کرنا پڑے گا۔ توبہ اور استغفار میں فرق یہ ہے کہ جو گناہ ہو چکے ان سے معافی استغفار ہے، اور پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا یہ توبہ ہے۔ اب اس موضوع پر قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد بار بات کی گئی ہے، اور اس کے حوالے کے لیے میں آپ کے سامنے سورہ نوح جو کہ قرآن مجید کی 71ویں سورت ہے اس کی آیت نمبر 10 تا 12 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور بڑھائے گا تم کو ساتھ مالوں اور بیٹوں، اور بنائے گا باغات اور بنائے گا واسطے تمہارے نہر۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم لمبے عرصے تک آپ علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی تو اللہ نے ان سے بارش روک لی، 40 سال تک ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا، ان کے مال ہلاک ہو گئے، جانور مر گئے۔ جب ان کا یہ حال ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے لوگو تم اپنے رب عزوجل کے ساتھ کفر و شرک کرنے سے باز آؤ، اس سے معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اس سے مغفرت طلب کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہونا خیر و برکت اور وسعت رزق کا سبب ہوتا ہے، اور کفر سے دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار اپنے لیے ضروری قرار دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔
اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولاد کے حصول، بارش کی طلب، تنگ دستی سے نجات اور پیداوار کی کثرت کے لیے استغفار کرنا بہت مجرب قرآنی عمل ہے۔ اس سلسلے میں 2 حقائق ہیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے کر گئے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک غلام تھا، ملازم تھا، اس نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میں مالدار آدمی ہوں مگر میرے ہاں کوئی اولاد نہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے، کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے اللہ عز و جل مجھے اولاد دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار کی کثرت کی، یہاں تک کی کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ اس کی برکت سے اس کے ہاں 10 بیٹے ہوئے۔ جب یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ تو نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے یہ کیوں نہ دریافت کیا کہ یہ عمل حضور نے کہاں سے فرمایا؟ دوسری مرتبہ جب اس شخص کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اس نے دریافت کیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو نے حضرت ہود علیہ السلام کا یہ قول نہ سنا کہ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةٌ إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ؟ اسی آیت کا حوالہ دیا کہ وہ تمہیں تمہارے مالوں اور اولاد میں تمہاری برکت دے گا، اولاد اور مال اور اولاد عطا کرے گا۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بارش کی قلت کی شکایت کی، دوسرا شخص آیا اس نے تنگدستی کی شکایت کی، تیسرا شخص آیا اس نے نسل کم ہونے کی شکایت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو استغفار کا حکم دیا۔ چوتھا شخص آیا اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ حضرت ربی بن سبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو وہاں حاضر تھے، انہوں نے عرض کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چند لوگ آئے، انہوں نے طرح طرح کی حاجتیں پیش کی، کسی نے کوئی حاجت پیش کی، کسی نے کچھ حاجت پیش کی، لیکن آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ آیات پڑھی کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، وہی آیات سورہ نوح کی کہ تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ اور ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کس چیز کا وعدہ کیا؟ بارش کا وعدہ بھی کیا، اولاد کو بڑھانے کا وعدہ بھی کیا، مالوں کا وعدہ بھی کیا۔ تو ہمیں اب کرنا کیا ہے؟ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ ہمیں ایک مصمم ارادہ کرنا ہے۔ کس چیز کا؟ کہ ہم نے زندگی میں جو گناہ کیے ہیں ان سے اپنی اللہ تبارک تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں اور اپنی آئندہ گناہ نہ کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اور توبہ کیسی ہو؟ مصمم ارادے والی ہو کہ بار بار کر کے توبہ جائے مکر، اڑیا توبہ دا کی قصور ہوئے، سڈا بن میراج تو کری توبہ، توبہ عاجزی وچ منظور ہوئے، کہ وہ توبہ کہ جس میں مصمم ارادہ ہو۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پیغام کہ جو نبی معراج اجمل شہزاد نے آپ کو دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔